یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی کہ جس کے بارے میں دنیا والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس عورت نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کہا وہ یقیناً آنے والے دور میں سچ ہو کر رہا۔ یعنی دوستو، یہ عورت پوری دنیا میں اپنی بھوش واڑیوں کو لے کر مشہور ہے۔ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں فیوچر سے جڑی جن جن باتوں کا دعویٰ کیا تھا ان میں سے لگ بھگ 100 میں سے 85 باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ دوستو، اسی عورت نے ہی کہا تھا کہ 2 اسٹیل کے پرندے امریکہ میں تباہی مچا دیں گے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ 11 ستمبر 2001 کے دن 2 ہوائی جہازوں نے امریکہ پر ایسا حملہ کیا تھا کہ جو نہ صرف امریکہ کے اتہاس کا سب سے بڑا حملہ تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس حملے نے امریکہ کی سپر پاور والی چھوی کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ اس عورت نے کہا تھا کہ بہت جلد ہی امریکہ میں پہلی بار ایک ایسا انسان راشٹرپتی بنے گا کہ جو افریقی نسل سے تعلق رکھتا ہوگا، یعنی جو نسلی طور پر کالا ہوگا، اور یقیناً بہت جلد ہی ایسا ہی ہوا، اور امریکہ میں براک اوباما کی شکل میں ایک ایسے راشٹرپتی کو چن لیا گیا کہ جو نسلی طور پر افریقی تھا۔ اس کے علاوہ اس عورت نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت جلد ہی سمندر کا سیلاب سب کچھ برباد کر دے گا، اور یقیناً بالکل ایسا ہی ہوا۔ 2004 میں جاپان میں آنے والی سونامی نے پورے دیش کو برباد کر دیا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کو اپنی بھوشواڑیوں کے ذریعے سے چونکا دینے والی یہ عورت آخر کون ہے، اور آخر ان کی گئی بھوشواڑیوں کی سچائی کیا ہے؟ کیا سچ میں ان کی گئی ساری بھوشواڑیاں سچ ہی ثابت ہوتی ہیں، یا پھر ان کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہے؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے نہ صرف اس عورت سے جڑے سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی بھوشواڑیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جو اس عورت کی طرف سے سن 2021 کے بعد کے لیے کی گئی تھیں، یعنی اس دور کے لیے کی گئی تھیں کہ جس دور تک ابھی ہم لوگ بھی نہیں پہنچ پائے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ بلغاریہ کی ایک ایسی نابینا یعنی اندھی عورت تھیں کہ جن کو پوری دنیا کے لوگ بابا ونگا کے نام سے جانتے تھے۔ بابا ونگا 1911 میں بلغاریہ دیش میں پیدا ہوئی تھیں، اور ان کی موت یعنی ان کی وفات 1996 میں 85 سال کی عمر میں بلغاریہ دیش میں ہی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا لگ بھگ پورا حصہ بلغاریہ کے ایک گاؤں میں رہ کر ہی گزار دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی پیشن گوئیاں یعنی ایسی بھوشواڑیاں کی تھیں کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوستو، بابا ونگا کی پیدائش 31 جنوری 1911 کو وقت سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ وقت سے پہلے جنم ہو جانے کی وجہ سے بابا ونگا کی جسمانی حالت بہت زیادہ کمزور تھی، جس کی وجہ سے ان کے پیرنٹس یعنی ان کے والدین کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری بیٹی اب زندہ نہیں رہ پائے گی۔ لیکن قسمت سے دھیرے دھیرے بابا ونگا کی جسمانی حالت نارمل ہو گئی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب بابا ونگا پوری طرح سے ٹھیک ہو گئیں۔ بابا ونگا بچپن سے ہی نیلی آنکھیں اور سنہرے بال ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت لگا کرتی تھیں۔ ان کے فادر یعنی ان کے والد فرسٹ ورلڈ وار میں ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ کر رہے تھے، جنہوں نے بعد میں بابا ونگا کی ماں کو چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ دوستو، ویسے تو بابا ونگا کی زندگی بہت زیادہ نارمل گزر رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے 11 سال کی عمر میں بابا ونگا کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس نے ان کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ ایک بار ایک خطرناک ہوائی طوفان اور بھنور نے ان کو اٹھا کر دور پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی تھی۔ مٹی پڑ جانے کی وجہ سے یہ اپنی آنکھیں دوبارہ نہیں کھول پا رہی تھیں۔ بہت زیادہ علاج کرانے کے باوجود بھی یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکی تھیں، اور اس طرح سے بچپن میں ہی نابینا یعنی اندھی ہو گئی تھیں۔ 1925 کے دور میں لگاتار 3 سال تک انہوں نے نابینا بچوں کے ایک اسکول میں پڑھائی کی تھی، یعنی ایک ایسے اسکول میں اسٹڈی کی تھی کہ جہاں پر صرف اندھے بچوں کو ہی پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے لکھنے کے ساتھ ساتھ سلائی، کڑھائی اور کھانا بنانا بھی اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کی موت ہو جانے کے بعد اپنے بھائی بہنوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بابا ونگا اپنے گھر پر واپس آ گئی تھیں۔ بابا ونگا کا تعلق ایک بہت زیادہ غریب گھرانے سے تھا۔
1939 میں بابا ونگا کو پھیپھڑوں کی ایک خطرناک بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ بیماری اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ ڈاکٹرز کا یہ ماننا تھا کہ شاید اب بابا ونگا نہیں بچ سکے گی، لیکن قسمت سے بابا ونگا ایک بار پھر سے صحیح ہو گئی تھیں۔ 1942 میں بابا ونگا نے شادی بھی کی۔ دوستو، بابا ونگا کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ روحانی طریقے سے فیوچر یعنی بھوشیہ میں ہونے والی چیزوں کا پہلے ہی پتہ لگا لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری بھوشیہ باڑیاں بھی کر ڈالی تھیں۔ حالانکہ دوستو، بہت ساری ایسی باتیں کہ جو بابا ونگا کی طرف سے کہی گئی تھیں وہ بعد میں سچ بھی ثابت ہوئی تھیں، جیسا کہ ایک افریقی نسل انسان کا امریکہ کا 44واں راشٹرپتی ہونا، کیونکہ دوستو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کے 44ویں راشٹرپتی براک اوباما تھے، جو نسلی طور پر ایک افریقی کالے انسان تھے۔ اس کے علاوہ 2001 میں 2 ہوائی جہازوں کا امریکہ پر خطرناک حملہ کرنا، 2004 میں ہماری دنیا میں خطرناک سونامی آنا، سیریا دیش میں سول وار ہونا، سوویت یونین جیسی سپر پاور طاقت کا ٹکڑوں میں بٹ جانا، 1968 میں لبنان میں ہونے والے دنگوں کے بارے میں بھی بابا ونگا کی طرف سے پہلے ہی بھوشیہ باڑی کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پوروی اور پشچمی جرمنی کا ایک ہونا بھی بابا ونگا کی بھوشیہ باڑیوں میں سے ایک بھوشیہ باڑی تھی، جو آگے چل کر سچ میں بدل گئی تھی۔ لیکن دوستو، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بابا ونگا کی کچھ بھوشیہ باڑیاں ایسی بھی تھیں کہ جو جھوٹی ثابت ہوئی تھیں، جیسا کہ بابا ونگا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 2011 میں 3rd ورلڈ وار یعنی تیسرا وشو یدھ شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ دوستو، ہم سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ دوستو، بہت سارے لوگ سیریا اور عرب کے بیچ بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے دنیا کے 2 حصوں میں بٹ جانے کو بھی وشو یدھ کا آغاز مانتے ہیں، اور بابا ونگا کی اس بھوشیہ باڑی کو بھی اس طرح سے سچ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بابا ونگا نے فیوچر یعنی بھوشیہ سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں بتائی تھیں، جیسا کہ 2014 میں مسلمانوں کا یوروپ پر حملہ کرنا اور 2018 میں چائنا کا سپر پاور بننا۔ اس کے علاوہ 2023 میں پرتھوی میں بدلاؤ آنا۔ ساتھ ہی ساتھ بابا ونگا کا یہ بھی ماننا تھا کہ 2028 تک دنیا کا انسان اتنا زیادہ ڈیولپ ہو جائے گا کہ وہ مارس پر یعنی منگل گرہ پر اپنی کالونی بنائے گا۔ اس کے علاوہ 2033 آتے آتے زمین کے بہت بڑے حصے کی برف پگھلنا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے سمندر کے پانی کی سطح بھی بلند ہو جائے گی۔ 2045 میں مسلمان اتنے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے کہ یوروپ کے زیادہ تر حصے پر مسلمانوں کا ہی قبضہ ہوگا اور مسلم خلافت بھی قائم ہو چکی ہوگی۔ پوری دنیا کی جی ڈی پی یعنی پوری دنیا کا مال ایک مسلم شاسک یعنی ایک مسلم حکمران کے ہی ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کے علاوہ 2046 آتے آتے انسان کے باڈی پارٹس کو بنانا بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہی بنا لیا جائے گا، جس کی وجہ سے اب انسان کے کسی بھی باڈی پارٹ کو بدلنا یا پھر اس کا علاج کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ 2066 میں امریکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ایک خطرناک نیا ہتھیار استعمال کرے گا۔ 2088 میں پوری دنیا میں ایک ایسی خطرناک بیماری پھیلے گی کہ جس کی وجہ سے انسان اچانک سے بوڑھا ہو جائے گا، اور اس خطرناک بیماری کا علاج پوری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر لگ بھگ 9 سال میں ڈھونڈ پائیں گے۔ 2111 میں دنیا میں ایک ایسی چیز تیار کر لی جائے گی کہ جو آدھی انسان اور آدھی روبوٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ 2130 میں انسان ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنا زیادہ ایڈوانس اور ڈیولپ ہو چکا ہوگا کہ وہ پانی کے نیچے بھی رہنا سیکھ جائے گا۔ پانی کے نیچے باقاعدہ انسانوں کی کالونی بنائی جائے گی، جہاں پر پوری سہولت کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزار سکے گا۔ 2154 میں ٹیکنالوجی کی مدد سے جانور دماغی طور پر آدھے انسان بن چکے ہوں گے، یعنی وہ اتنے سمجھدار ہو جائیں گے کہ وہ انسانوں جیسے کام کرنے لگیں گے۔ 2288 آتے آتے انسان ٹائم ٹریولنگ کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اب پرتھوی پر رہنے والے انسان دوسرے گرہ پر رہنے والے انسانوں سے کانٹیکٹ کر سکیں گے، اور اسی دور میں ہی ہماری دنیا میں ایک ایسا جانور بھی ظاہر ہوگا کہ جو دکھنے میں آدھا انسان اور آدھا جانور ہوگا۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر بابا ونگا کو یہ ساری چیزیں کیسے پتہ لگتی تھیں؟
तो आपको बताते चलें कि बाबा वंगा का ये दावा था कि उसको ये सारी चीज़ें एक रूहानी ताकत के ज़रिए से मालूम चलती हैं। साथ ही साथ बाबा वंगा ने मरने से पहले ये भी दावा किया था कि उसने अपनी ये सारी शक्तियाँ फ्रांस की एक 10 साल की लड़की के अंदर ट्रांसफ़र कर दी हैं। दोस्तों, आज के दौर में हमारी दुनिया में जहाँ एक तरफ बहुत सारे लोग बाबा वंगा को सपोर्ट करते हैं और उनकी सारी बताई हुई बातों को सच मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो उनके खिलाफ बातें करते हैं और उनकी सारी भविष्यवाणियों को यानी उनकी सारी पेशनगोइयों को झूठा बताते हैं। और उन लोगों का ये मानना है कि बाबा वंगा की बताई हुई जो बातें सच साबित भी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक थीं, वरना बाबा वंगा की ऐसी भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं कि जो साफ तौर पर झूठी साबित हो चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के दौर में बाबा वंगा से जुड़ी हुई जितनी भी भविष्यवाणियां हम लोगों को मिलती हैं वो ऐसी किताबें या फिर ऐसे आर्टिकल से मिलती हैं कि जो खुद बाबा वंगा ने नहीं लिखे हैं। क्योंकि बाबा वंगा की जितनी भी पेशनगोइयाँ आज के दौर में हमें बताई जाती हैं वो सारी पेशनगोइयाँ उन लोगों ने बताई हैं कि जो बाबा वंगा के आसपास में रहा करते थे। यानी बाबा वंगा ने कभी भी अपनी ज़बान से इस तरह की कोई भी चीज़ दुनिया के सामने नहीं बताई थी। इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ये भी दावा है कि हो सकता है कि ये सारी की सारी चीज़ें झूठी हों और उन लोगों की तरफ से फैलाई गई हों कि जो बाबा वंगा के आसपास में ही रहा करते थे। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है बाबा वंगा को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि हो सकता है कि बाबा वंगा के नाम की मदद से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आने वाले दिनों में अपने भयानक और ख़तरनाक मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रही हों। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि आप बाबा वंगा के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।